عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. شہنشین پر تشریف فرما، قابل قدر و فاضل علماء کرام، معزز مہمانان گرامی اور قابل قدر اولیاء طلباء، وہ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ اجلاس ایک خاص موقع اور مناسبت کے لحاظ سے منعقد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید جن طلباء کا مکمل ہوا، آج اس کی تکمیل یہاں پر کروائی جا رہی ہے۔ ایسے موقع پر تھوڑی سی گفتگو کے لیے مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ میں سب سے پہلے مدرسے کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع مجھے فراہم کیا۔ آج کا یہ اجلاس بانی جامعہ حافظ عبدالغنی صاحب کی غیر موجودگی کا یہ پہلا اجلاس ہے، جس میں ان کی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ مولانا حافظ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین۔ شہر کے جید حافظ قرآن اور خادم قرآن گزرے ہیں۔ ان کی شخصیت سے ذاتی طور پر میں بہت زیادہ متاثر رہا، اور ان کے انتقال کے موقع پر جب عیدگاہ میں ہم سب جماعت سے نماز جنازہ کے لیے ایک بڑا حسین اور خوبصورت منظر بھی تھا کہ قوم و ملت کے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل اس میں شریک ہیں۔ یہ ایک کامیاب انسان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور دوسری بات، میرے ذہن میں ایک حدیث چل رہی تھی اور میں اسی حدیث پر غور و فکر کر رہا تھا، اور کہ جب ملائکہ قبر میں سوال کرتے ہیں تو 3 سوال بڑے مشہور ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طریقے سے یاد ہے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، لیکن جو آدمی قبر کے سوالات میں کامیاب ہوتا ہے تو اس سے چوتھا سوال بھی کیا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ رہا کہ ان سوالات کے جوابات تمہیں کیسے معلوم۔ تو کامیاب آدمی جو جملہ کہے گا وہ آج کی محفل سے متعلقہ ہے اور ہم سب سے متعلقہ ہے کہ میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن پر عمل کرتا تھا، اسی لیے سوالات میرے لیے آسان ہو گئے۔ بار بار یہ حدیث جب ذہن میں آ رہی تھی تو میرا ایمان یہ تھا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے گا اور وہ استقامت میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو عمر کے اس مرحلے میں بھی قرآن کا اتنا شیدائی تھا اور تلاوت قرآن کا ایک ایسا مشغلہ ان میں پایا جاتا تھا
کہ ہر روز لگ بھگ 10 پارے یہ تلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے قرآن کی پختگی کے لیے ایک حافظ قرآن کو ہر روز قرآن مجید سنایا کر رہے ہیں. یہ قرآن سے محبت کی دلیل ہے. آج میں ان کی شدت کو بڑی شدت کے ساتھ کمی محسوس کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اعلیٰ علیین ان کا مقام عطا فرمائے. آج ان کے وارث اور فرزند ماشاء اللہ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قوت و توانائی عطا فرمائے اور اس مدرسے کو تادے زندہ جاوید رکھے. عزیز طلبہ اور اولیاء طلبہ, مجھے اولیاء طلبہ سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ابھی آپ نے حافظ صاحب سے جو آیتیں سنی ہیں, پہلی ہی آیت پر تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں. الرحمن علم القرآن, رحمان جس نے قرآن سکھایا, قرآن کی تعلیم دی. وہ قرآن جو براہ راست رحمان کا کلام ہے, اس رحمان کے کلام کے حفظ کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ طلباء کو دیا, اور سرپرست حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے طلباء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے لیے قبول فرمایا. ورنہ گلیوں کوچوں اور محلوں میں لاکھوں انگنت کروڑوں بچے رہتے ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا نہیں فرمایا. آپ کو چنا ہے قرآن مجید کی حفظ کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے. ایسے موقع پر جہاں اولیاء طلباء اس بات میں خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن گیا, قبیلے کو بخشائے گا, ہم کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا, یہ سب فضائل اپنی جگہ ہیں, لیکن اس بچے کو استقامت پر رکھنا یہ والدین کا بنیادی فریضہ بن جاتا ہے. ایسے نہیں کہ ایک طالب علم نے قرآن کو تو یاد کر لیا اور اسی پر اکتفا کر لیا, نہ اس کا دورہ کیا, نہ روز اس کی تلاوت کرتا ہے. ایسے لوگوں کے سینے سے اچانک قرآن بھلا دیا جاتا ہے, اور جن لوگوں کے سینوں سے قرآن بھلا دیا جاتا ہے وہاں پر عذاب کی بھی خبریں سنائی گئی. ہم صرف فضائل پر اکتفا نہ کریں, بلکہ اس خوف کو بھی اپنے دل میں بچا کر رکھیں کہ اگر اس قرآن کا حق ہماری اولاد نے ادا نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن ہماری اولاد کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہر طالب علم کو یہ یاد رکھنا چاہیے, جہاں پر جنت کی بشارتیں ہیں, جہاں قرآن کے پڑھنے والے سے کہا گیا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کی ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا, اور وہاں پر یہ بھی خبر سنائی گئی کہ جو بھی انسان قرآن کو بھول جاتا ہے یا اس کی تلاوت نہیں کرتا, ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا, مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں, پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. اور وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو تو یاد کیا لیکن قرآن مجید کو محفوظ نہیں کیا اور اپنے حفظ کو یوں ہی چھوڑ دیا اور انہوں نے قرآن مجید کو بھلا دیا. ادھر جنت کی بشارت ہے, بھولنے والوں کے لیے سر کچلے جانے کی بھی خبر دی گئی. اس خبر کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. عمومی طور پر قرآن مجید کے متعلق اولیاء طلباء ان کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے, اس ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. 4 سال اگر ہمارا بچہ قرآن مجید یاد کرے گا تو پھر عصری تعلیم وہ کیسے حاصل کرے گا؟ ابھی اس کو SSC کرنا ہے, کالج کرنا ہے, اسی لیے وہ بار بار
ارباب مدرسہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وقت کافی ہو گیا، لہذا آپ بچوں کو جلدی کرائیں جلدی کرائیں جلدی کرائیں۔ درس نظامی کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کو مکمل 4 سال میں تکمیل کروایا جاتا ہے، یہ ایک نظام ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہمارا بچہ 2-1 سال میں یاد کر لے، اور کبھی کبھی مثالیں دیتے ہیں، دیکھیے فلاں عالم صاحب انہوں نے 2 سال میں قرآن یاد کیا، اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکی بنایا، عقل مند بنایا، اور ان کے ذہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کیا اور وہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن سب نہیں۔ لیکن ہر طالب علم کے لیے مدارس کی طرف سے 4 سال رکھے جاتے ہیں۔ سوچو آپ کا بچہ کیا یاد کر رہا ہے؟ اللہ کا کلام، دستور حیات جو اللہ نے کائنات کے سامنے پیش کیا۔ اس طریقے سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ائمہ سلف میں امام ابن تیمیہ کا ایک مقولہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جنہوں نے کہا قرآن ایک کلام نہیں بلکہ 365 علوم کا خزانہ ہے۔ اگر ایک حافظ قرآن یاد کرتا ہے تو وہ صرف قرآن یاد نہیں کرتا بلکہ 365 علوم یاد کر رہا ہے۔ کیا ایسا کوئی کلام ہے یا ایسی کوئی کتاب ہے جو 365 علوم کا احاطہ کر سکتی ہے؟ ایک اور بات کی طرف سوچیں، آج ساری دنیا میں جتنے بھی ممالک پائے جاتے ہیں، ہر ملک کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، اور اس کے ماہرین موجود ہیں، لیکن ہر حافظ قرآن کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، کسی بھی ملک کے ماہر قانون کو اپنے ملک کا دستور زبانی یاد نہیں رہتا، لیکن ایک حافظ قرآن ہے، اللہ کا بتایا ہوا دستور اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا رہتا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ برکت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو طلبہ تکمیل قرآن کر رہے ہیں، یا جن اولیاء کے طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ خاص توجہ اپنے بچوں پر دیں، کیونکہ ہاسٹل میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ حفظ اور ہمہ وقتی مدرسے میں پڑھنے والے میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا بچہ مدرسے سے آ جائے، مغرب کے بعد قرآن لے کر بٹھائیں، عشاء کے بعد قرآن لے کر بٹھائیں، فجر کے بعد قرآن لے کر بٹھائیں، ورنہ آج کا بچہ مستحکم حافظ نہیں بن سکتا۔ ہمارے اولیاء طلبہ بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، جس سے ان بچوں کے حافظے پر بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اولیاء طلبہ جب تک توجہ نہ دے، آپ کا بچہ ایک ماہر قرآن نہیں بن سکتا۔ جہاں پر ہمارے تمام والدین غفلت برت رہے ہیں، یہ چند خیالات تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے اختصار سے رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے حضرت مفکر اسلام حضرت اللہ مولانا محمد مفتی خلیل احمد صاحب کا میرے ذمہ